قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب لوح قلم کے پیج نمبر 97 پہ حواس خمسہ کا آج ہم احوال پڑھیں گے. اس سے پیشتر ہم نے پچھلی نشست میں یہ مطالعہ کیا کہ نسمہ جو ہے یہ مخفی روشنی ہے اور جس کو نور کی روشنیوں میں دیکھا جاتا ہے، اور نور وہ خود مخفی روشنی ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری مخفی روشنیوں کو بھی دیکھنے میں مدد دیتی ہے. یہ سارا ہم نے دیکھا کہ نسمہ کی ابتدائی حالت کو تحقق یا تمثل کہا گیا، اور اس کی دوسری حالت کو جس کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے اس کو تشخص یا جسم کہلاتی ہے. تو یہ باتیں اب بتا کر تو حضور قلندر بابا اولیاء حواس خمسہ کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ نسمہ کی مدد سے یہ ساری چیزیں کیسے بنتی ہیں، یعنی حواس خمسہ کیسے تشکیل پاتے ہیں. تو پیج 97 پہ پہلے ایک فارمولہ لکھا گیا ہے کہ نسمہ برابر ہے مشہود جمع نور، اور نور برابر ہے شاہد جمع مشہود کے. ذرا اس پہ غور کیجئے. یہ ایک فارمولہ ہے جس میں ایک ہی جملے میں بہت سارے راز واضح کر دیے گئے کہ نسمہ اصل میں جو چیز نظر آتی ہے اور نور جو اس کو دکھاتی ہے، یہ ان دونوں کا مجموعہ نسمہ کہلاتا ہے. اور نور کیا ہے؟ یہ شاہد دیکھنے والا اور مشہود جس کو دیکھا جا رہا ہے، یہ انہی کے مجموعے کا نام ہے، نور ہے. اب یہ اس درجے کی فہم حاصل کرنے میں ابھی کتنا وقت لگے گا، پہلے یہ کتاب مکمل ہونے دیں. انشاءاللہ جب یہ ساری باتیں حضور قلندر بابا اولیاء خود اپنے الفاظ میں واضح فرمائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی زیادہ بہتر تفہیم حاصل ہوگی. فی الحال تو اس کو یاد کر لیں. اب دیکھیے باصرہ کا بیان آ رہا ہے کہ باصرہ کیا چیز ہے. باصرہ کے دو رخ ہیں، ایک اس کا تشخص ہے اور ایک اس کا تمثل ہے. اس کا تشخص یعنی باصرہ یعنی تشخص اس کا ہے آنکھ. مادی طور پہ آنکھ جو ہے یہ حصے باصرہ کا تشخص ہے، جسم ہے. لیکن اس کا تمثل یعنی حسیات کیا ہیں یا اس کی شکل و صورت جو غیر مرئی شکل ہے وہ کیا ہے؟ وہ حصے بینائی ہے. آنکھ کی ایک آنکھ کے مقابلے میں ایک حص ہے بینائی کی. بینا میں نے دیکھنا. ہم آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو درختوں کی آنکھ نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی دیکھتے ہیں. یعنی حصے بینائی ان کے کسی مادی تشخص کے بغیر دیکھنے کی حس کے استعمال کا ذریعہ بنتی ہے. اب حصے بینائی کی پھر آگے قسمیں ہیں. تو حصے بینائی کی آگے جو 5 اقسام بیان کی گئی ہیں وہ حصے سیاہ رنگ ہے. یعنی بینائی میں پہلی چیز جس کا ہمیں احساس ہوتا ہے وہ ہے سیاہ رنگ، اور اس کا نمبر رکھا انہوں نے نسمہ نمبر 1. پھر حصے سفید رنگ ہے. دوسری چیز جو اس کے بالکل کنٹراسٹ میں نظر آتی ہے وہ حصے سفید رنگ جو ہے اس کا نمبر رکھا حصے نسمہ نمبر 2. پھر حصے زرد رنگ نسمہ نمبر 3. پھر حصے سرخ رنگ اس کا نسمہ نمبر رکھا حصے نیلگوں رنگ جو ہے نسمہ نمبر 4، اور حصے سرخ رنگ جو ہے یہ نسمہ نمبر 5 ہے. گویا یہ ساری باصرہ کی تشخیص یہ ہے کہ یہ 5 قسم کے نسمے کی لہروں سے حصے بینائی بنتی ہے، اور یہ حصے بینائی تمثل ہے جو کہ اس کا تشخص آنکھ ہے. آنکھ کے ذریعے یہ ہم 5 حسیات کو برتتے ہیں. اب اسی طرح صفحہ نمبر 98 پہ 98 پہ ناطقہ کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، بات کرنے کو، بولنے کو. نطق کہتے ہیں زبان کو.
لیکن اب اس کا دیکھیے کہ اس کا تشخص کیا ہے، یعنی اس کا جسم سے جسمانی طور پہ اس کا مظاہرہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ دہن، حلق، دہن منہ کو کہتے ہیں، حلق، پھر زبان، پھر کام، جبڑا، لب، ہونٹ، یعنی کہ یہ منہ، حلق، زبان اور جبڑا اور اس کے بعد ہونٹ جو ہیں، یہ سارے مل کر یہ تشخص بن رہے ہیں کس چیز کا؟ ناطقہ کا۔ اور اس کا تمثل کیا ہے؟ حصے مخرج، کیونکہ یہ ساری آواز خارج ہوتی ہے حلق سے۔ ہوا جب باہر کو نکل رہی ہے تو وہ ووکل کارڈز کو ہلاتی ہے، تو یہاں سے ایک حصے مخرج ہے، جیسے حصے بینائی تھی اسی طرح حصے مخرج کہلایا، خارج ہونا۔ یعنی یہ ساری آواز جو آپ سن رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہوا خارج ہو رہی ہے پھیپھڑوں کے پریشر کی وجہ سے۔ پھر اس حصے مخرج کے آگے 5 نسمیں آپ نے حصے بینائی کے ذیل میں دیکھے، اور 6 سے لے کے 18 تک جو ہیں وہ حصے مخرج کے ہیں۔ اس میں وسط ہے، اقصا ہے یعنی دور، اور ادنا ہے، پھر وسط ہے، پھر نوک ہے، کنار ہے، تحت ہے، فوق ہے، اول ہے، وسط ہے، آخر ہے، پھر خفیف ہے اور شدید ہے۔ یہ حصے مخرج کے آگے تقریباً کوئی 12 جو اس کے اجزاء ہیں وہ بیان کر دیے گئے۔ پھر ایک آ گئی سامہ۔ سامہ جو ہے سماعت یعنی سننے کی حس، حصے سامہ یعنی سننے کی حس، اس کا تشخص کان ہے، لیکن اس کا تمثل ہر قسم کی صوت ہے۔ صوت میں نے آواز، اور یہ اس سارے کو ایک ہی نسمے کے ذیل میں 19 نمبر دیا گیا ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 100 پہ ذائقے کی بات بیان کی گئی ہے کہ ذائقے کی حس کا تشخص جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ زبان سے ہوتا ہے، اور تمثل جو ہے وہ حصے ذائقہ ہے، جو آگے 20 سے لے کے 26 تک مختلف حصیات کے نمبر دیے گئے ہیں، اور یہ ان نسموں کے نمبر ہیں جو حصے ذائقہ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں: میٹھا، کھٹا، کڑوا، پھیکا، کسیلا، نمکین اور سیٹھا۔ اسی طرح پھر شامہ۔ شامہ کا تشخص جو ہے یعنی سونگھنے کی حس کا تشخص جو ہے وہ ناک ہے، لیکن اس کے تمثل جو ہیں وہ اس میں حصے بو کی حس، اچھی یا بری، یہ اس کے ذیل میں 27، 28 اور 29 نمبر جو ہیں یہ بو کی حس کہ بو آ رہی ہے۔ پھر بدبو، بری لگ رہی ہے تو وہ 28 نمبر کا نسمہ ہو گیا، اور اسی طرح خوشبو اچھی لگ رہی ہے تو وہ 29 نمبر حص ہو گئی، یا نسمہ کی یہ نسمہ کا نمبر 29 ہو گیا۔ پھر اسی طرح لامسا 102 صفحے پہ۔ اب اس کا دیکھیے کہ لامسا کی تشخیص جو ہے وہ 32 سے لے کر 64 تک، یعنی تقریباً 32 قسم کے اجزاء جو ہیں وہ حصے لمس یا حصے لمس 32 اجزاء پہ مشتمل ہے، اور اس کا تشخص اجزائے جسم ہے، جسم کے سارے اعضاء، سر کے بال سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک، جلد سے لے کر آگے آپ کے مطلب ہے کہ جلد سب سے بڑی اس کا جلد جو ہے انسانی، تو اس جہاں جہاں جن اعضاء پہ جلد ہے وہ سارے اعضائے جسم جو ہیں وہ اس کا تشخص بن جاتے ہیں۔ حصے لمس میں دیکھیں کہ آپ کیا ہے کہ ہم کھردرے کو محسوس کرتے ہیں، چکنے کو محسوس کرتے ہیں، گول کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک ایک لائن میں لکھنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایک کلاس بنا دی گئی ہے، ایک ایک اس کی کیٹیگری بنا دی گئی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی سطح کیسی ہے، یہ نرم ہے، سخت ہے، آبی ہے، ہوائی ہے، گرم ہے، سرد ہے، ہلکا ہے یا ابھرا ہوا ہے، پھر بھاری ہے، وزنی ہے، باریک ہے، دبیز ہے، گدگدا ہے، دبا ہوا ہے، نوکدار ہے، چپک رکھنے والا ہے یا بکھرنے والا۔
اسی طرح اس میں چمک ہے، بساطت ہے، عکاس ہے، پتلا ہے، گاڑھا ہے، آر پار ہے، حرکت دوری رکھتا ہے یا حرکت کلی رکھتا ہے، پھر پگھلنا، اڑنا، بہنا، موٹا ہونا، لامبا ہونا، خستہ ہونا۔ تو اس طرح یہ 64 نسموں کو ترتیب سے بیان کر کے صفحہ نمبر 103 پہ بتایا کہ تمام اجسام انہی نسموں کی مختلف تراکیب سے بنتے ہیں۔ مثلا سونا جو ہے وہ نسمہ نمبر 3، 35، 31، 50 اور 51 کو اگر ان 5 نسموں کو ملا دیا جائے تو یہ سونا وجود میں آ جائے گا۔ اسی طرح گیرو جو ہے یہ نسمہ نمبر 5، 31، 35 اور 49 کو ملا دیا جائے تو گیرو وجود میں آ جائے گا۔ اسی طرح سیب اگر بنانا ہو تو نسمہ نمبر 3، 2، 5، 32، 36، 45، 20، 21 اور 29 کو ملا دیا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ عددی ترتیب برقرار نہیں رکھی گئی بلکہ یہ کسی اور ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سیب بنانا چاہتے ہیں تو ان نسموں کو اسی ترتیب سے ملائیں گے تو سیب وجود میں آ جائے گا۔ اسی طرح گلاب کے پھول کے نسموں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، تمباکو کے نسموں کے نمبر الگ لکھے ہوئے ہیں۔ پانی کے غور کریں کہ پانی اور پارے کے نسموں کے نمبر سب سے زیادہ ہیں، تیسرے نمبر پہ شیشے کے۔ لکڑی کے بھی یہ جو نمبر دیے گئے ہیں ان کو، یعنی ان نمبر کے نسموں کو ملانے سے لکڑی بنے گی۔ لوہا یا فولاد جو ہے وہ ان نسموں کو ملانے سے بنے گا۔ پھر اسی طرح ایک لفظ ہے ٹماٹر اور ایک ہے آلو۔ تو یہ بتا کر سارے فارمولے دے کر بتا دیا کہ کس طرح سے حسیات جو ہیں اس کے اجزاء کو ملانے سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو مندرجہ بالا نقشے کی روح سے ہم نسمہ کی اجتماعیت اور اجتماعیت کے مدارج کا قدر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ نسمہ کے اجتماعیت سے مراد ہے کس کس قسم کے نسمہ کو ملانے سے، مجتمع کرنے سے، جمع کرنے سے کس طرح سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد حضور کلندر باب اولیاء صفحہ نمبر 104، واضح ہو کہ جس چیز کا نام حس رکھا گیا، حس رکھا جاتا ہے، اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کے 2 اجزاء ہوتے ہیں یا 2 رخ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جس چیز کا نام حس رکھا گیا اس کے بھی 2 اجزاء ہیں۔ ان 2 اجزاء کو ہم 2 رخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی ایسے جسم میں جس کو مادی کہا جاتا ہے، یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں، یعنی مادی جسم میں یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں، یعنی ملے ہوئے ہوتے ہیں، الحاق رکھتے ہیں آپس میں۔ عام نظریات میں کوئی چیز انہی 2 رخوں کا مجموعہ سمجھی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ ہر چیز کو انہی 2 رخوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں، اور لوح محفوظ کا قانون بھی یہی ہے۔ کوئی چیز مجرد ہو یا مادی، غیر مرئی ہو یا مرئی، بہرحال اس قانون کی پابند ہے۔ یہ دونوں رخ کسی بھی چیز میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، خلقنا زوجین، اللہ رب کریم نے یہ بات قرآن حکیم میں واضح کی۔ اب اس چیز کی تشریح حضور کلندر باب اولیاء اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس آیت کی گہرائی کا مطلب وہ آیت کے مفاہیم گہرائی میں سمجھ آ سکیں۔ تو مرئی شے میں تو یہ چیز مشاہدے میں ہوتی ہے، یعنی دونوں رخ کسی بھی چیز میں ضرور پائے جاتے ہیں، اور مرئی شے میں تو یہ چیز مشاہدے میں ہوتی ہے۔ لیکن غیر مرئی اشیاء میں اگرچہ جسمانی آنکھ اس حالت کا مشاہدہ نہیں کرتی، پھر بھی حقیقت اس کے سوا نہیں۔ چنانچہ غیر مرئی چیزوں میں بھی
جب کسی طرح مشاہدہ کیا جاتا ہے تو یہی قانون وہاں بھی جاری و ساری نظر آتا ہے۔ مرئی چیزوں میں جس طرح یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں، اسی طرح غیر مرئی چیزوں میں بھی یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے وابستہ پائے جاتے ہیں، خواہ وابستگی کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ یعنی ہماری فہم اس وابستگی کی نوعیت کو سمجھ سکتی ہو یا نہ ہو۔ تو اسی قانون کے تحت احساس یا حس کے بھی یہی دو رخ یا دو مراتب ہیں۔ دیکھیں، کہیں ان کو دو اجزاء کہا، کہیں یہ دو رخ کہا، کہیں ان کو دو مراتب کہا۔ اب ایک رخ یا ایک مرتبہ وہاں پایا جاتا ہے جہاں مشاہدہ کرنے والی قوت موجود ہے اور محسوس کرتی ہے، اور دوسرا رخ وہاں پایا جاتا ہے جہاں مشاہدہ کرنے والی قوت کی نگاہ پڑ رہی ہے، یعنی جہاں محسوس کرنے والی حس مرکوز ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ دو رخ کیا ہوئے کہ مشاہدہ کرنے والی قوت جو محسوس کرتی ہے یہ ایک رخ ہے، اور جہاں جس کو مشاہدہ کر رہی ہے، جہاں پہ وہ محسوس کرنے والی حس مرکوز ہے، وہ دوسرا رخ ہے۔ اب لوح محفوظ کے قانون کی روح سے یہ دونوں مراتب ملا کر کسی ماہیت کا فعل یا حکم بنتے ہیں۔ اب یہ ماہیت کا فعل، ماہیت حیت کہتے ہیں شکل و صورت کو، ماہیت جیسی کہ وہ ہے، یعنی جیسا ما جو جیسا کہ، ماہیت جیسی کہ اس کی شکل و صورت ہے۔ تو یہ دونوں مراتب ملا کر ماہیت کا فعل یعنی اس کا کام، اسی کو حکم کہا ہے۔ فعل یا حکم بنتے ہیں اور ایک ہی قالب گنے جاتے ہیں، یعنی ان کا ایک ہی وجود ہوتا ہے، قالب وجود کو کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، ہم سیاہ رنگ کے تختہ سیاہ پر دیکھتے ہیں۔ ہم سیاہ رنگ کو تختہ سیاہ پر دیکھتے ہیں۔ اب آپ سیاہ رنگ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے بلیک بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس کا تجزیہ کیسے ہوگا کہ تختہ سیاہ جو ہے یہ نسمہ نمبر 31-35، یعنی اس مثال میں تختہ کا سیاہ رنگ حس کا ایک مرتبہ ہے، اور دیکھنے والی آنکھ کا احساس حس کا دوسرا مرتبہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ تختے کا سیاہ رنگ حس کا ایک مرتبہ ہے، اور دیکھنے والی آنکھ کا احساس یعنی وہ سیاہ رنگ جو باہر نظر آ رہا ہے وہ ایک مرتبہ ہے حس کا، اور جو آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے یہ دوسرا مرتبہ، یہ دونوں مل کر آپ کو سیاہ رنگ دکھ رہا ہے۔ اس طرح یہ دونوں مرتبے مل کر ایک مخصوص ماہیت کا ایک فعل، ایک حکم یا ایک حرکت بنتے ہیں۔ غور کریں کہ دونوں چیزیں مل کر ایک چیز، ایک حرکت، ایک حکم یا ایک فعل، ایک کام بنے۔ اب تصوف کی زبان میں حس کے ان دونوں مرتبوں کی یکجائی کا نام تمثل ہے۔ اب تصوف کی ٹرمنالوجی میں انہی دونوں مراتب کی یکجائی، جب یہ جس جگہ دونوں ملتے ہیں اس کا نام تمثل ہے۔ گویا یہ ایک قالب ہے جہاں دو مراتب کی شکل اپنی پوری صفات کے ساتھ مجتمع ہو گئی ہے، جمع ہو گئی ہے۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ کوئی چیز مرئی ہو یا غیر مرئی بغیر شکل و صورت کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ بغیر شکل و صورت کے کسی چیز کا قیام حقیقت کی روح سے ناممکن ہے۔ یعنی یہ بات قانوناً سمجھ رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کی کوئی شکل و صورت ضرور ہوگی، کیونکہ شکل و صورت کا مطلب ہے وہ حدود میں آ گئی، اور جب تک کسی چیز کی حدود نہیں ہوں گی وہ چیز لامحدودیت میں تو نہیں دکھ سکتی۔ تصوف کی زبان میں جس جگہ دو مراتب کی شکل و صورت جمع ہو کر ایک وجود کی تخلیق کرتی ہے، اس وجود کو تمثل کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، تمثل کی ڈیفینیشن
اب واضح ہوئی کہ تمثل کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ دو مراتب کی شکل و صورت جمع ہو کر ایک وجود کی تخلیق کرتی ہے، تو وجود کی تخلیق کا ابتدائی ہیولا تمثل کہلاتا ہے۔ اگرچہ اس وجود کو جسمانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن روح کی آنکھ اس وجود کو اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح جسمانی آنکھ کسی مادی قالب کو دیکھتی اور محسوس کرتی ہے۔ یعنی تمثل کو روح کی آنکھ ایسے ہی دیکھتی ہے جیسے مادی آنکھ اس کے جسمانی وجود کو دیکھتی ہے۔ جسم کی طرح تمثل میں بھی ابعاد یعنی ڈائمینشنز ہوتے ہیں۔ یہ تمثل میں بھی جسم کی طرح ابعاد یعنی ڈائمینشنز ہوتے ہیں، اور روحانی آنکھ ان ابعاد کے طول و عرض کو مشاہدہ ہی نہیں کرتی بلکہ ان کی مکانیت کو محسوس بھی کرتی ہے۔ جسم کی طرح تمثل میں بھی ڈائمینشنز ہوتی ہیں، اور یہ روحانی آنکھ ان ابعاد کو صرف دیکھتی ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کرتی ہے۔ صوفیہ حضرات اسی تمثل کو ہیولا کہتے ہیں۔ یہ ہیولا کا لفظ جو ہے، جس میں آگے بتائیں گے کہ یہ ہیولا جو ہے یہ جنات والی مخلوق جو ہے، یا جنات نامی مخلوق جو ہے وہ ہیولے سے بنتی ہے، تو اسی تمثل کو ہیولا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہیولا کیا ہوتا ہے؟ یہ محسوسات کا ڈھانچہ ہے۔ دیکھیے، ہر چیز حسیات کا ڈھانچہ ہے، محسوسات کا، احساس کا۔ یہاں سے سب چیزیں آپ سنتے ہیں کہ باطن میں ہیں۔ اب یہاں پہ یہ باتیں کس طرح سائنٹیفک طریقے سے حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح کر دیا کہ ہیولا محسوسات کا ڈھانچہ ہے، جس میں وہ تمام اجزائے ترتیبی موجود ہوتے ہیں جن کا ایک قدم آگے بڑھنے کے بعد جسمانی آنکھ جسمانی آنکھ باقاعدہ دیکھتی اور جسمانی لامسا باقاعدہ محسوس کرتا ہے یا اس کا احساس کرتا ہے۔ یعنی ہیولا وہ محسوسات کا ڈھانچہ ہے جس میں وہ تمام اجزائے ترتیبی ہوتے ہیں۔ یہ ہیولا جو ہے، اس کو جسمانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، روحانی آنکھ دیکھتی ہے، لیکن جب یہ ہیولا ایک قدم اور نیچے اترتا ہے تو پھر اس کو جسمانی آنکھ دیکھنے لگتی ہے اور اس لامسا جو ہے باقاعدہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ کسی چیز کی موجودگی پہلے ایک تمثل یا ہیولے کی شکل و صورت میں وجود پذیر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ تخلیق کے قوانین واضح ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کی موجودگی پہلے ایک تمثل یا ہیولے کی شکل و صورت میں وجود پذیر ہوتی ہے، اور یہ ہیولا نسمہ مفرد کی ترکیبی حیت ہے۔ یہ ہیولا نسمہ مفرد کی ترکیبی حیت ہے، یعنی نسمہ مفرد کی کمپوزیشن ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ نسمہ مفرد جب نسمہ مرکب کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کی حرکت میں انتہائی سستی اور جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی سستی اور جمود کا نام ٹھوس حس ہے۔ یہ سستی اور جمود جو ہے، یہ ہمارے ہاں اس کو ٹھوس حس کہا جاتا ہے، اور ہم اسی کو سب کچھ مانے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب تک حسیات ٹھوس حالت میں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی، کوئی چیز ہمارے سامنے ٹھوس وجود نہیں رکھتی، ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ حالانکہ یہ سستی اور جمود کا دوسرا نام ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ہم نے نسمہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، مفرد اور مرکب۔ یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔
दरअसल یہ نسمہ مفرد ایسی حرکات کا مجموعہ ہے جو ایک سمت سے دوسری سمت میں جاری و ساری ہے. یعنی یہ نسمہ مفرد کنٹینیوسلی جیسے نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف بہہ رہی ہے. اس کی یہی ڈائریکشن ہے. اس میں ایسٹ اور ویسٹ والا تانا بانا نہیں ہے. ایک سمت سے دوسری سمت میں جاری و ساری ہے اور ایک خاص تنزل کی حد تک نسمہ کی حرکت مفرد وضع پر رہتی ہے. یعنی ایک خاص تنزل، ایک خاص حد تک یہ مفرد حالت میں رہتی ہے. یہ وضع یا تنزل بالکل ایک پردے کی طرح ہے. اب ایک پردے کی مثال لیں. یعنی ایک ایسا پردہ پڑا ہوا ہے جو بے رنگ شعاؤں سے مل کر بنا ہے، جن کا رخ ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف حرکت کر رہا ہے. یہ بے رنگ شعائیں گویا متحرک لکیریں ہیں جو کپڑے کے تانے کی طرح اگرچہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں مگر ایک دوسرے میں پیوست ہیں. یہ کپڑا جب تک اس حالت میں بغیر بانے کے یعنی اکہرا رہا اس وقت تک یہ نسمہ مفرد کی کیفیت پر قائم ہے. اس کپڑے کے اندر یعنی صرف تانے سے بنے ہوئے کپڑے کے اندر جتنے نقش و نگار بنائے جائیں گے ان کا نام جنات اور جنات کی دنیا ہیں. آپ نے وہ ایسے پردے کے ضرور دیکھے ہوں گے جو بیڈز سے بنتے ہیں، لٹکے ہوئے مطلب موتیوں، بیڈز، موتی تو نہیں کہتے اس کو، یہ تسبیح کے دانوں کی طرح کے جو بیڈز ہوتے ہیں. تو بیڈز کو مختلف رنگوں میں ڈیزائنوں کی صورت میں بنا کر جب لٹکایا جاتا ہے تو اس پہ ہمیں نقش و نگار بنے ہوئے دکھتے ہیں. تو یہ مثال اگر آپ اس کو پردے کو اکٹھا کر دیں تو وہ سمٹ جاتا ہے، اس پردے کو پھیلا دیں تو وہ پھیل جاتا ہے. اس لیے کیونکہ اس میں بانا نہیں ہوتا، صرف تانا ہوتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف وہ لٹک رہی ہوتی ہیں بیڈز. لیکن جب یہ کپڑا ایسے تنزل کی حدوں میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کے اوپر کپڑے کے بانے کی طرح ایک دوسری حرکت جو پہلی حرکت کے خلاف سمت میں جاری و ساری ہے آ کر پیوست ہو جاتی ہے، نیز اس کپڑے کے اندر بہت سے نقش و نگار بن جاتے ہیں. تو ان نقش و نگار کا نام انسان اور انسان کی دنیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جیسے شعائیں نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف فلو کر رہی ہیں تو ان شعاؤں پہ بننے والے نقش و نگار کا نام جن اور جنات کی دنیا ہے. لیکن جب انہی شعاؤں میں ایسٹ سے ویسٹ کو جانے والی شعائیں ان کو انٹرویو کریں گی، یعنی ویونگ ہو جائے گی ان کی، یہ تانا بانے کو بن دے گا یا بانا جو ہے وہ تانے کو بن دے گا، ان کو فکس کر دے گا، ان کی ناٹنگ ہو جائے گی، یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائیں گی. تو یہ جو نقش و نگار بنیں گے اس کا نام انسان اور انسان کی دنیا ہے. یہ نسمہ کی حرکات کے ذیل میں حضور قلندر بابا اولیاء نے انسان اور انسان کی دنیا کو، جن اور جنات اور جنات کی دنیا کو کتنے آسانی سے، کتنے سہل انداز میں واضح کر دیا. گویا نسمہ مفرد یا حرکت مفرد جنات کی دنیا ہے اور نسمہ مرکب یا حرکت مرکب انسان کی دنیا ہے. یہاں پہ پیج نمبر 107 پہ اس کو دیکھیں تو یہ خاکے دو دکھا کر جن اور جنات کی دنیا میں دیکھیں تو صرف سیدھی لائنوں کے درمیان میں خاکے میں ایک شبیہ سی بنی ہے. یہ ہے جن یا جنات کی دنیا یعنی نسمہ مفرد یا حرکت مفرد کی. اور دوسرے حصے میں جہاں پہ گراف کی صورت میں کراس لہریں تانے بانے کی صورت میں ہیں، وہاں پہ جو خد و خال ابھارے گئے ہیں ان کا نام انسان یا انسان کی دنیا، نسمہ مرکب یا حرکت مرکب ہے. حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں گویا نسمہ مفرد یا حرکت مفرد جنات کی دنیا ہے اور نسمہ مرکب یا حرکت مرکب انسان کی دنیا ہے. ہم نے جس کا نام حرکت رکھا ہے
یہ وہی احساس ہے جس کے حولے کو ہم اوپر تمثل کہہ چکے ہیں۔ جب تک یہ حرکت غیر محسوس دائرے میں رہتی ہے تمثل کہلاتی ہے، اور جب یہ حرکت محسوس دائرے میں آ جاتی ہے تو اس کا نام جسم ہو جاتا ہے۔ اسی جسم کو ہم ٹھوس مادیت کا نام دیتے ہیں۔ پچھلے صفحات میں ہم نے گراف بنا کر ان کے اندر ایک فرضی جن اور ایک فرضی آدمی کا نقش دیا ہے۔ اس نقش کو غور سے دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لکیریں جو ایک سمت سے دوسری سمت میں رخ کیے ہوئے ہیں دراصل حرکات کی شبیہ ہیں، یعنی یہ لکیریں جو ہیں یہ حرکات کی شبیہ ہیں، حرکات کی شکلیں ہیں۔ ان حرکات میں صرف حرکات کا طول تمام قسم کی صفات کا نمونہ بنتا ہے۔ یہ حرکات میں حرکات کا طول یعنی ویو لینتھ جو ہے یہ تمام قسم کی صفات کا نمونہ بنتا ہے۔ اس سے حرکات سے صفات کا نمونہ بنتا ہے۔ مثلا ایک حرکت جس کی طوالت مخصوص ہے اس کی صفات بھی مخصوص ہے۔ لوح محفوظ کے قانون میں جو طوالت کے پیمانے کسی صفت کے لیے معین ہیں وہ کسی ساخت اور نقش کا بنیادی اصول ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں، جتنے رنگ، روپ، جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص طول حرکت مقرر ہے۔ یہاں رک جاتے ہیں۔ میں آپ سب کا نہایت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ان باتوں کو اسی گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس گہرائی سے حضور قلندر بابا اولیاء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آمین۔